الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام حضرات اکابر، علماء کرام، ائمہ مساجد اور عزیز طلبہ، ہم سب کے لیے آج نہایت ہی فرحت و انبساط اور مسرت و سعادت کا موقع ہے کہ ہم سب اپنے درمیان استاد الاساتذہ، نمونۂ اسلاف، استاد گرامی قدر حضرت اقدس مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کو تشریف فرما پا رہے ہیں اور حضرت کی زیارت و دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں۔ بغیر کسی مبالغے کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت الاستاذ دامت برکاتہم کا شمار دور حاضر میں ان مقتدر اور جبال علم کہی جانے والی شخصیات میں ہوتا ہے جن کے علمی فضل و کمال اور عملی تقدس کی اگر قسم کھائی جائے تو اس میں انسان خالص نہیں ہوگا۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ حضرت الاستاذ دامت برکاتہم کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے کا موقع میسر ہوا اور آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہونے کی توفیق اللہ رب العزت والجلال نے نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ خوب خوب برکت عطا فرمائے اور دیر تک حضرت کے سایہ عاطفت سے اور فیوض و برکات سے ہم سب کو اور ساری امت کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری یہ جسارت تو نہیں تھی کہ حضرت الاستاذ دامت برکاتہم کی موجودگی میں کچھ عرض کرتے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ ایک طالب علم جس طرح استاذ کے سامنے اپنے سبق کو سنانے کی کوشش کرتا ہے، اسی حیثیت سے ایک کوتاہ طالب علم ان معروضات کو اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا جو حضرت والا دامت برکاتہم کے دامن صحبت سے مستفید ہونے کے نتیجے میں ہمیں میسر ہوا۔ اللہ تعالی
صحیح بات کہنے کی اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت بھی میسر فرمائے۔ اس وقت ہمارے سامنے سامعین کا جو مجمع موجود ہے، یہ سب وہ حضرات ہیں جن کو اللہ رب العزت والجلال نے دینی خدمات کے مشغلے سے وابستہ کر رکھا ہے۔ یا تو وہ عزیز طلبہ ہیں جو تعلم و تدرس کے دور سے گزر رہے ہیں، یا وہ قابل قدر حضرات علماء کرام ہیں جو تدریس و تعلیم کی ذمہ داریوں کو حسن و خوبی سے انجام دے رہے ہیں، یا ائمہ مساجد کی حیثیت سے قوم کے لیے دنیاوی اور اخروی سعادتوں اور کامیابیوں کے پیغامات سنا رہے ہیں اور ان کو راہ حق دکھا رہے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس مصروفیت سے اور جس مشغولیت سے، یہ جس پیشے سے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو وابستہ کیا ہے، جوڑا ہے، اس سے بہتر مشغولیت و مصروفیت اس روئے زمین پر بسنے والے انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس خدمت کو بہترین خدمت قرار دیا ہو، تو اس سے آگے تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو، قرآنی علوم کو، قرآن کے معانی اور مفاہیم کو، قرآنی آیات کے پڑھنے کے سلیقے کو سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو۔ اور اللہ نے جس خدمت سے ہمیں اور آپ کو وابستہ کیا ہے، جوڑا ہے، وہ یہی خدمت ہے جس کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں پوری دیانت و امانت و دلچسپی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے کی اور دینی خدمات کو انجام دینے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے۔ ہم اپنے عزیز طلبہ سے اس موقع پر یہ عرض کریں گے کہ طلب علم کا یہ زمانہ آپ کی زندگی کے وہ قیمتی لمحات ہیں کہ اگر آپ نے ان لمحات کی قدر کر لی اور جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے والدین نے، مربیان و سرپرستان نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، اس مقصد کے حصول میں آپ نے سچی جد و جہد، محنت و کاوش کا مظاہرہ کر لیا، تو مستقبل میں کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومتی دکھائی دے گی۔ آپ بدر منیر بن کر سارے عالم میں چمکیں گے، اور وہ نور علم جو اساتذہ کرام کے زیر تربیت رہنے کے نتیجے میں آپ کو میسر ہوگا، آپ عالم کو اس نور علم سے منور کرنے والے بنے۔ مگر شرط یہ ہے کہ طلب علم کے اس زمانے کو پوری محنت و جد و جہد اور دلچسپی کے ساتھ گزارا جائے، اور اپنی تمام تر توجہ اس مقصد کی حصولیابی پر مرکوز رکھی جائے جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ اور طلبہ عزیز اس ادارے کے اندر جمع ہیں، یکجا ہیں، اکٹھے۔ جب تک حصول مقصد میں یکسوئی نہیں ہوگی اور بھرپور توجہ نہیں ہوگی، اس وقت تک خاطر خواہ کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں ہو پائے۔ مطالعے کا اہتمام ہو، اسباق کی پابندی ہو، غیر حاضری سے کلی طور پر اجتناب ہو، دلچسپی کے ساتھ سبق یاد کیا جائے، اساتذہ کرام کو سنانے کا اہتمام کیا جائے، پھر اسباق کا مراجعہ ہو، ان کو دہرایا جائے۔ مطالعہ جتنا ہوگا، کتابیں جتنی پڑھی جائیں گی، اللہ حافظے کے اندر، یادداشت کے اندر اتنی ہی جلا پیدا فرمائیں گے، قوت پیدا فرمائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حضرت کے کچھ تلامذہ حاضر ہوئے
اور عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے یادداشت میں قوت پیدا ہو جائے، حافظہ قوی ہو جائے، جو پڑھیں وہ یاد ہو جائے۔ تو حضرت نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، نوافل کی تلقین بھی نہیں فرمائی، بلکہ صرف 2 جملوں میں آپ نے خلاصہ بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا البدر البدر، رات کی تاریکی اور ظلمت کو روشن کرو چراغ کی روشنی سے اور مطالعے میں منہمک ہو جاؤ۔ جتنا پڑھو گے اور جتنا مطالعہ کرو گے، کتابوں کے ساتھ جتنی دلچسپی کا مظاہرہ کرو گے، اللہ تمہارے ذہن و دماغ اور عقل کے دریچے کھولتے چلے جائیں گے، یادداشت بھی قوی ہوگی اور حافظہ بھی طاقتور ہو جائے گا۔ سقراط کا نام کس نے نہ سنا ہوگا؟ اللہ نے غضب کا دماغ اپنے اس بندے کو عطا فرمایا تھا۔ فلسفے کے میدان میں مہارت و کمال اس کو حاصل تھا، مختلف طرح کے علوم و فنون کا ذخیرہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر موجود تھا۔ سقراط کے بے تکلف ساتھیوں نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ بھئی اتنی معلومات تمہارے پاس آ کہاں سے گئیں؟ سب چیزیں تمہیں یاد کیسے رہ جاتی ہیں؟ ہر موضوع پر گفتگو تم کر لیتے ہو اور ہر موضوع کے سلسلے میں دقیق سے دقیق اور عمیق سے عمیق گفتگو تمہاری زبان سے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ کمال تمہیں حاصل ہوا تو کیسے حاصل ہوا؟ تو سقراط نے جو جواب دیا ایک جملے میں، وہ خاص طور پر طالبان علوم نبوت کے لیے یاد رکھنے کی چیز ہے، دلوں کی تختی پر لکھ لینے والی چیز۔ سقراط کی طرف سے جواب یہ تھا اوقدت الزیت اکثر مما شربت من الماء۔ یہ کمال ویسے ہی اللہ کی جانب سے مجھے عطا نہیں کیا گیا، میں نے چراغ جلانے کے لیے تیل اتنا استعمال کیا ہے کہ پیاز بجھانے کے لیے پانی میں نے اتنا استعمال نہیں کیا۔ اگر موازنہ کیا جائے اس تیل کا جس سے میں نے چراغ جلایا ہے مطالعے کے واسطے، اور اس پانی کا جس کو میں نے پیا ہے پیاز بجھانے کے لیے، تو سچائی یہ ہے کہ وہ تیل مقدار میں زیادہ ہوگا جس کو میں نے چراغ جلانے کے لیے مطالعے کے واسطے استعمال کیا ہے، اور وہ پانی مقدار میں کم ہوگا جس کو پیاز بجھانے کے لیے میں نے پیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی راتوں کو اللہ کے اس بندے نے زندہ کیا ہوگا۔ اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اللہ اس کی محنت کو رائگاں نہیں فرماتے، ضائع نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکاروں کو، محنت کرنے والوں کو، جد و جہد کرنے والوں کو اللہ اجر عطا ہی فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارے عزیز طلباء کو اس جانب توجہ دینی چاہیے، اور طلب علم کے اس زمانے کو حصول مقصد کی خاطر پورے طور پر دلچسپی، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اساتذہ کرام کا ادب و احترام، ان کی عظمت دل کے اندر ہو، مادر علمی کی عظمت دل کے اندر ہو، اور اسباق میں پابندی کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالی نور علم سے فیضیاب فرمائیں گے، اور پھر علمی خدمات کا موقع بھی باری تعالی مرحمت فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علم اللہ رب العزت والجلال ہمیں یہاں عطا فرما رہے ہیں، وہ علم محض علم بن کر ہماری زندگی کا ساتھی نہ رہے، بلکہ اس کی روشنی میں ہم زندگی گزارنے والے بنیں۔ یعنی علم کے ساتھ ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ طلب علم کے زمانے میں بھی علم کے ساتھ عمل ہو، اور طلب علم کا یہ مرحلہ ختم ہوگا، اور رسمی طور پر آپ ذمہ داری کے منصب پر فائز ہوں گے، تو آپ طلب علم کے زمانے ہی سے اگر عمل اپنی زندگی کے اندر نمایاں رکھنے والے ہوں گے، تو پھر ذمہ داری کے منصب پر آنے کے بعد بھی علم کی روشنی میں عمل کرنا آپ کا معمول بن جائے گا، آپ کی عادت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر خادم دین کی حیثیت عطا فرمائی ہے،
تو ہماری ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہے۔ ہم مسجد کے اندر امام ہیں یا مدرسے کے اندر مدرس ہیں، ہمیں سماج میں مولانا اور مولوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں ایک خاص قسم کی قدر و منزلت ہمارے اور آپ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ہماری حرکات و سکنات کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، ہزاروں نگاہیں ہوتی ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اوپر لگی رہتی ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جو لوگ ہماری حرکات و سکنات کا تعاقب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ چاہے عملی اعتبار سے کتنے ہی کوتاہ ہوں، لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کرتے کہ ان کے سماج و معاشرے میں مولانا اور مولوی کہے جانے والے لوگ عملی اعتبار سے کوتاہی کا شکار ہوں۔ سماج یہی چاہتا ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب عالم باعمل ہو، ہمارے مدرسے کے مدرس صاحب عالم باعمل ہو، اور علم کی جو روشنی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے اسی کے مطابق ان کی زبان چلتی ہو، اسی کے مطابق ان کی نگاہیں چلتی ہوں، اسی کے مطابق ان کے اعضاء و جوارح کام کرتے ہوں۔ اس اعتبار سے جو منصب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ یقیناً جلیل القدر ہے اور عظیم المرتبت ہے، لیکن نزاکتوں کو لیے ہوئے ہے، حساسیت کو لیے ہوئے ہے۔ ہماری معمولی سی لغزش بھی بہت سے لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے علماء کرام کو ایک حلقے پر اثر عطا فرمایا ہے۔ اپنے اپنے حلقوں کے اعتبار سے حضرات علماء اور ائمہ اثر رکھتے ہیں۔ ان کا جو با اثر حلقہ ہوتا ہے وہ ان کی حرکات و سکنات کو نگاہ میں رکھتا ہے۔ اگر ہماری ذات سے کوئی لغزش ہوگی، کوئی خطا سرزد ہوگی، عملی اعتبار سے کوئی کوتاہی ہماری زندگی میں مشاہدے میں آئے گی، دیکھنے میں آئے گی، تو ہمارے زیر اثر جو حلقہ ہے وہ لازمی طور پر اس سے متاثر ہوگا، اور اس کی نگاہوں میں اس عملی کوتاہی کی شناعت و قباحت کم ہوتی چلی جائے گی۔ وہ سوچے گا کہ جب مولانا صاحب اس عیب کو عیب نہیں سمجھتے، اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اور یہ چیز ان کی زندگی کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے، تو ہم تو ان کے مقابلے میں بہت گئے گزرے ہیں، ہمارے اندر یہ خامی اگر آ جائے گی تو پھر کون سی بڑی بات آ جائے گی۔ اس اعتبار سے ہماری ذمہ داریاں دوسروں کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہیں، ہمیں بہت محتاط ہو کر پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کو مثال بنایا جاتا ہے، نمونہ بنایا جاتا ہے سماج میں زندگی گزارنے والے افراد کی نگاہ میں معاشرے کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الی الجنہ۔ ایک سچا ایمان والا کسی خیر کی اور بھلائی کی بات کو سن کر اس وقت تک سیراب نہیں ہوتا اور مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت نہ بنا لے، یعنی خیر کی اس بات پر عمل کر کے جب تک وہ جنت کا مستحق نہیں بن جاتا اس وقت تک اس کو سیرابی اور اطمینانی حاصل نہیں ہو پاتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ علم کا جو نور ہمیں حاصل ہوا ہے، قرآن و سنت کے جن علوم سے ہمارے قلوب آباد ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے، ہمیں اس نور علم ہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ علماء اور فقہا کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ دینی خدمات انجام دیتے ہو، لوگوں کو شریعت کے احکامات بتاتے ہو، حلال و حرام کی لوگوں کے درمیان وضاحت کرتے ہو، اچھی اور حکمت بھری باتیں تمہاری زبان سے ادا ہوتی ہیں کیونکہ قرآن و سنت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، یاد رکھو، چھلنی کی طرح مت بننا کہ جو چھان کر اچھا اچھا آٹا دوسروں کو دے دیتی ہے اور اپنے اندر صرف کباڑ کو روک لیتی۔
مثال کے ذریعے حضرت نے سمجھایا کہ چھلنی جس طرح چھان کر باریک آٹا دوسروں کو دے دیتی ہے اور کباڑ چھلنی کے اندر رہ جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہیں کوئی عالم چھلنی جیسا نہ ہو جائے کہ اچھی اچھی باتیں لوگوں کو تو بتا رہا ہے اور لوگ ان اچھی باتوں سے اپنے دامن بھر کر لے جا رہے ہیں، اپنے سینے کو غنی کر رہے ہیں، اور خود عالم کی زندگی میں ان اچھی باتوں کے اوپر عمل نہیں ہے، تو یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا جیسے چھلنی سے آٹا چھان کر اچھا دوسروں کو دے دیا گیا اور کباڑ اپنے پاس رکھ لیا گیا۔ یہی وہ بات ہے جس کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت کے طور پر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کے احکامات کو پڑھتے ہو، جانتے ہو، سمجھتے ہو، اس کے باوجود بس دوسروں کو اچھی باتیں بتائے جاتے ہو اور خود اچھی باتوں کے اوپر عمل تمہاری زندگی کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ ایک عالم کے لیے ظاہر و باطن دونوں شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا ظاہر بھی شریعت کے مطالبات کے مطابق ہو، ہمارا باطن بھی شریعت کے مطالبات کے مطابق ہو۔ جب ظاہر و باطن میں شریعت کی مطابقت پائی جائے گی تو اللہ رب العزت والجلال کا وصول اور اللہ کا قرب ایک انسان کو حاصل ہوگا، اور جس کو قرب الہی نصیب ہو گیا اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس باطن کو بنا لو کافی ہے، ظاہر تو ظاہر ہوتا ہے، اس کو بنانا کوئی اتنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے جتنی اصلاح باطن کی ضروری اتنی ہی اصلاح ظاہر کی بھی ضروری۔ محض ظاہر کی اصلاح سے بھی کام نہیں چلے گا اور محض باطن کی اصلاح سے بھی کام نہیں چلے گا۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی نور اللہ مرقدہ ولی کامل گزرے ہیں، مثال کے ذریعے اس حقیقت کو سمجھایا کرتے تھے کہ ظاہر و باطن دونوں میں اصلاح مطلوب ہے۔ مثال دیتے تھے حضرت کیلے کی کہ کیلے کا ظاہر چھلکا ہوتا ہے اور کیلے کا باطن مغز ہوتا ہے۔ مغز کی بھی ضرورت ہے، چھلکے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر چھلکا نہیں ہوگا تو کیلے کا مغز کھانے کے لائق نہیں ہوگا، اس لیے کہ مکھی نہیں موقع دیں گی آپ کو کھانے کا۔ مکھیاں اس مغز کو اتنا گھیر لیں گی کہ انسان کھانے سے گھن کرے گا، ڈھکتے ڈھکتے انسان پریشان ہوگا، ڈھک نہیں پائے گا۔ اس لیے جتنا ضروری کیلے کا مغز ہے اتنا ہی اس مغز کی حفاظت کے لیے کیلے کا چھلکا ہے۔ تو ایک عالم کی زندگی ظاہری اعتبار سے بھی شریعت و سنت کے مطابق ہونی چاہیے اور باطنی اعتبار سے بھی شریعت و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب تک کسی اللہ والے سے ایک عالم کا تعلق نہیں ہوگا، اساتذہ کرام کی نگرانی میں ان کی ہدایات اور مشورے کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک عالم دین پابند نہیں ہوگا، اس وقت تک کما حقہ صراط مستقیم پر گامزن رہنا اس کے لیے ممکن و آسان نہیں ہو پائے گا۔ کسی ایسی شخصیت کے ہاتھ میں ہاتھ دیے رکھنا ضروری ہے، اساتذہ کرام میں سے، اولیاء اللہ میں سے، جن کی ہدایات اور رہنمائی میں ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں، اپنا بڑا کسی کو مانا جائے، جن کے مشوروں پر عمل کرنے میں اپنے لیے خیر کو اور سعادت کو مضمر و پوشیدہ تصور کیا جائے۔ اگر انسان علم حاصل کرنے کے بعد سب کچھ اپنے ہی کو سمجھنے لگے اور اپنے بڑوں اور بزرگوں کو حیثیت دینے کا تصور اور رجحان اس کے دل کے اندر نہ ہو تو پھر کامیابی کی منزل پانا اس کے لیے دشوار ہوگا۔ وہ چاہے گا کامیابی تک پہنچنا، لیکن کامیابی تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا۔ حضرات اکابر و اساتذہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کو کمال بھی عطا فرمائے ہیں اور ہر انسان کے اندر کچھ نقائص اور کچھ خامیاں بھی رکھی ہیں۔ کوئی انسان انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کو مستثنیٰ کر کے ایسا نہیں ہے جو جامع کمالات ہو، ہر طرح کے کمالات اس کے اندر موجود ہوں اور کوئی نقص و عیب اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔
اللہ نے اگر کمالات ودیعت فرمائے ہیں انسانوں کو تو کچھ نقائص بھی ان کے اندر رکھی ہیں۔ حضرات اساتذہ فرماتے ہیں کہ انسان کے باکمال ہونے کی علامت اور نشانی، ایک عالم دین کے باکمال ہونے کی علامت و نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے کمالات پر نگاہ رکھنے والا نہ ہو بلکہ اپنے نقائص پر نگاہ رکھنے والا۔ اگر اللہ نے 10 کمالات سے اسے نوازا ہے اور 2 خامیاں اللہ نے اس کو زندگی کے اندر دی ہیں تو اس کی نگاہ 10 کمالات پر نہ ہونی چاہیے بلکہ ان 2 خامیوں پر ہونی چاہیے جو اس کی زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ نخوت سے، غرور و کبر سے اس کا ذہن و دماغ محفوظ رہے گا اور وہ ترقی کی فکر کرتا رہے گا، اور انسان جب ترقی کی فکر کرے گا اور کوشش کرے گا تو اللہ اس کے رتبے کو اور مقام کو بلند فرماتے رہیں گے۔ اور اگر انسان کی نگاہ کمالات ہی پر ہو اور نقائص و خامیوں کے بارے میں وہ نہ سوچے نہ ان پر نگاہ رکھے تو پھر وہ ترقی کی فکر نہیں کرے گا، وہ سوچے گا کہ میں تو باکمال بن چکا، مجھے اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وہیں سے ترقی کا راستہ بھی رک جائے گا اور جس مقام پر وہ ٹھہرا ہوا ہے اس مقام سے بھی نیچے اترنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہر شخص کو کمالات پر نگاہ رکھنے کے بجائے نقائص اور خامیوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اور ایک بہت اہم ہدایت ہے علماء کرام کے سلسلے میں جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی ذکر فرمایا ہے، اور علامہ ابو حازم رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی کتابوں میں وہ ہدایات ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک عالم دین کو خاص طور پر یہ ہدایات ہمیشہ مستحضر رکھنی چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه 3 خصال۔ ایک عالم اس وقت تک حقیقی عالم نہیں کہلائے گا جب تک کہ 3 خصلتیں اس کے اندر نہ پائی جاتی۔ نمبر 1، لا يحقرن من دونه۔ سچے عالم کی نشانی یہ ہے کہ اپنے سے کم رتبہ شخص کو کبھی حقیر نہ جانے، اپنے سے کم رتبہ شخص کو کبھی حقیر نہ جانے۔ اللہ نے اگر اسے مولوی بنا دیا ہے، امام بنا دیا ہے، عالم بنا دیا ہے، مولانا بنا دیا ہے، اور کوئی ایک عام آدمی دیہات کا، شہر کا اس کے پاس آ رہا ہے تو وہ اس سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں کہ کہاں میں اور کہاں تم۔ یہ شان ایک عالم کی نہیں ہے۔ عالم کی شان یہ ہے کہ وہ ہر شخص کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے اور ہر شخص کو اہمیت دیتا ہے، ہر شخص کی بات توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم اور جانکار کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ رفیع المرتبت اور عالی مقام کا حامل انسان نہ کوئی ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک آ سکتا ہے اس دنیا میں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام کی تواضع، آپ کی عاجزی اور آپ کے کسر شان کا یہ عالم کہ راہ چلتے کوئی راہ گیر اگر ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا تو جب تک وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں تھا میرے آقا ایک قدم آگے نہیں بڑھایا کرتے۔ یہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ منبر سے خطبہ دے کر محراب کی جانب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، چند قدم کا فاصلہ ہے پیغمبر علیہ السلام کے منبر و محراب کے درمیان۔ ابھی آپ منبر سے اترے ہی تھے اور محراب تک پہنچنے والے تھے کہ درمیان میں ایک صاحب نے کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ پکڑا اور کچھ مسائل معلوم کرنے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کے ساتھ اور پورے سکون میں ان کو جوابات دینے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنی تاخیر ہوئی کہ ہمیں صفوں میں بیٹھے بیٹھے اونگ آنے لگی۔ اصابتنا نعاس، ہمیں اونگ آنے لگی اور پیغمبر علیہ السلام کی گفتگو ہی ختم نہیں ہو رہی، یعنی صحابہ کو اکتاہٹ ہو رہی ہے کہ صاحب کیوں بیچ میں آ گئے، نماز مکمل ہو جاتی اس کے بعد بات چیت کرتے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیے، نہ آپ کی پیشانی پر بل پڑے
نہ آپ ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھیں بلکہ پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ ان سے محو گفتگو رہے، اور جب وہ مطمئن ہو گئے تب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام محراب پر پہنچے۔ یہ عالم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کی ذات کو اللہ نے انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک عالم دین کو ہر حیثیت سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سچے عالم کی جو پہچان بتائی ہے، اس کا اعلیٰ نمونہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس واقعے سے اس کی شہادت ملتی۔ یہ پہلی نشانی حضرت نے بتائی، لا یحقرن من دونہ، کسی کو حقیر نہ جانا جائے۔ دوسری علامت سچے عالم کی بتائی، ولا یحسدن من فوقہ، سچا عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے سے اونچا مرتبہ رکھنے والے کسی انسان کے سلسلے میں حسد و بغض کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ بیماری آج بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے طبقے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم کسی کو بڑھتا ہوا دیکھنا ایک آنکھ گوارا نہیں کرتے ہیں، دوسروں کی ترقی پر خوش ہونے کے بجائے ہمیں غم ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے۔ ہم اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم راحت و آرام میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن سامنے والا راحت و آرام میں نہ رہنا چاہیے۔ یہ شان کسی عام انسان کی نہ ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ ایک عالم کی یہ شان ہو۔ لا یحسدن من فوقہ، اللہ نے جس کو کسی بھی اعتبار سے ہم پر اور تم پر برتری عطا فرمائی ہے، اس کے سلسلے میں حسد و بغض کے جذبات اگر کسی انسان کے دل کے اندر آئیں گے تو وہ اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تباغض و تحاسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور باہمی الفت و محبت اور خیرخواہی کے جذبات کے ساتھ باری تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور آخری علامت حضرت نے عالم دین کی ارشاد فرمائی، وَلَا يَأْخُذَنَّ عَلَى دِينِهِ أَجْرًا، وَلَا يَأْخُذَنَّ عَلَى دِينِهِ أَجْرًا، سچے عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ دین و ایمان کی کوئی قیمت وصول نہیں کرتا، وہ دینی خدمات کو سعادت سمجھ کر انجام دیتا ہے، وہ پیسوں کے بل پر مسائل کو فروخت کرنے والا اور بیچنے والا نہیں ہوتا، وہ حق کو حق کہنے والا ہوتا ہے اور باطل کو باطل کہنے والا ہوتا ہے۔ کسی طاقتور کی طاقت کے زعم میں آ کر وہ اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، اور شریعت کے حکم میں کسی طرح کی اونچ نیچ کا معاملہ نہیں کرتا۔ یہ علامات و نشانیاں سچے عالم کی بتائی گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی علامات کا حامل بنائے، اور اپنے فرائض منصبی کو پوری دلچسپی کے ساتھ انجام دینے کی باری تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو نور علم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو اپنی زندگی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آس پاس رہنے والے لوگوں تک علم کی اس روشنی کو پہنچائیں، اپنے آپ کو نافع بنائیں، اپنے وجود کو انسانیت کے لیے نفع بخش بنائیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ما بال اقوام لا يعلمون جیرانهم ولا يذکرونهم، کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا کہ جو اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو نہ سکھاتے ہیں نہ ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ پیغام کیا دیا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام؟ نصیحت یہ فرمائی کہ اگر اللہ نے نور علم سے تمہیں مالا مال کیا ہے تو علم کی یہ روشنی تمہارے آس پاس رہنے والے لوگوں کے گھروں میں بھی پہنچنی چاہیے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل کو تزکیہ عطا فرمایا ہے، صفائی قلوب سے باری تعالیٰ نے تمہیں مالا مال فرمایا ہے، تو تم دوسروں کو بھی اخلاق فاضلہ کی تلقین کرنے والے بنو، ان کے دلوں کی صفائی کا بھی کام کرنے والے بنو، اور اخیر میں جناب رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم کا نور رکھنے والے لوگ اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَأُعَاجِلَنَّهُمْ الْعُقُوبَةَ میں جلد ہی ان کو سزا کے اندر مبتلا کروں۔ اللہ کی جانب سے سزا کسی بھی حیثیت سے اور کسی بھی انداز سے آ سکتی ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، نور علم کو عام کرنا ہے اور اللہ کے دین کے پیغام کو جہاں تک ممکن ہو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک عالم کے لیے خیر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے اور شر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ خیر کو عام کیا جائے اور شر کے بارے میں معلومات اس لیے حاصل کی جائیں تاکہ پتہ چلے کہ سماج میں شر کے حوالے سے کیا کیا چیزیں پنپ رہی ہیں، رائج ہو رہی ہیں، عام ہو رہی ہیں۔ اس لیے کہ شر کے دروازوں پر بند لگانا یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور طرح طرح کے لوگ اپنی چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، لسانی کرتے ہوئے میڈیا کے ذریعے سماج تک پہنچتے ہیں، نوجوان نسل تک پہنچتے ہیں اور لوگوں کو اپنی گفتگو سے متاثر کر کے اپنے دام تصویر میں پھنسا لیتے ہیں، باطل نظریات کے حامل ہوتے ہیں، فکری اعتبار سے گمراہ ہوتے ہیں، نظریاتی اعتبار سے ضلالت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن دین کا چولا پہن کر وہ اسکرین پر آتے ہیں اور دین کے سلسلے میں بنیادی معلومات نہ رکھنے والے مسلم نوجوان ان کی گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے ہم نوا بنتے چلے جاتے ہیں۔ ایک دو نہیں، 10-20 نہیں، 50 اس طرح کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں فکری اور نظریاتی اعتبار سے گمراہی عام کرنے والے لوگ برابر مصروف ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی چیزوں پر نگاہ رکھنا یہ ہماری اور آپ ہی کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ علماء اور ائمہ ہی بتائیں گے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ غامدیت کا فتنہ ہے۔ ایک شخص ہے جاوید احمد غامدی، وہ عجیب فلسفیانہ گفتگو کرتا ہے اور دین کے ہر حکم کو عقل کے پیمانے پر پرکھتا ہے۔ بڑی صاف زبان اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، لوگ سنتے ہیں تو اس کی بات سنتے ہی چلے جاتے ہیں، دماغ میں اس کی بات آتی بھی ہے۔ چونکہ دین کے بارے میں معلومات ہمیں نہیں ہوتی اس لیے بہت سے لوگ متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کا حلقہ اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر کے نام سے ایک شخص ہے، وہ کتابوں کی کتابیں لا کے رکھتا ہے اور حوالوں پہ حوالے پیش کرتا ہے اور بڑی چرب زبانی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، لوگ اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں، اس کی باتیں سن کر پھر فون کرتے ہیں کہ ایسا ہے یا ویسا ہے، ہم نے تو ایسا سنا، فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں بدگمانیاں اس نے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر پیدا کی ہیں اور اس طرح کے بہت سے فتنے ہیں، قادیانیت ہے اور دیگر فتنے ہیں جو سوشل میڈیا کے اس دور میں تیزی کے ساتھ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ علماء امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر نگاہ رکھیں۔ ہر علاقے میں الگ الگ طریقے سے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ شکیلیت کا فتنہ کسی علاقے کے اندر تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے، کہیں کوئی اور فتنہ گوہر شاہی کا فتنہ عام ہو رہا ہے۔ ہر علاقے میں الگ الگ اعتبار سے فتین سامنے آتے ہیں۔ اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر نگاہ رکھیں، ان کی حقیقت کو جانیں اور امت کو اس سے باخبر کریں۔ اگر ہم اور آپ باخبر نہیں کریں گے تو پوری کی پوری قوم ضلالت و گمراہی کے اندر مبتلا ہوتی چلی جائے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے اور پوری ملت اسلامیہ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اپنا اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا ہے۔ اس سے بڑا چیلنج کوئی نہیں، اس لیے کہ ایمان سے زیادہ بیش قیمت چیز ہماری نگاہ میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ اور آج دشمن نے ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان ہی کو ٹارگیٹ اور نشانہ بنا رکھا۔ اسکولوں اور کالجوں میں جو کلچر عام ہو رہا ہے، جو نصابی کتابیں وہاں پر پڑھائی جا رہی ہیں، جن چیزوں کو وہاں رائج کیا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے، لازم کیا جا رہا ہے، ان میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں
جو روح شریعت سے متصادم ہیں، اسلام کے اصول سے ٹکرانے والی ہیں، اگر ہم اپنی نئی نسل کو قرآن نہیں پڑھائیں گے، دین کی بنیادی معلومات ان کو عطا نہیں کریں گے، گھر گھر کے اندر دین کا چراغ نہیں جلائیں گے، تو یاد رکھیے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہم سب کی مشترکہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول کو عام کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے قرآن کی تعلیم کو اور دین کی بنیادی تعلیمات کو لازم قرار دیں، مدارس و مکاتب سے امت مسلمہ کے ہر فرد کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں، مسجد مسجد منظم مکاتب قائم کیے جائیں، محلے محلے مکاتب قائم کیے جائیں، جتنی ضرورت ہو اس کے اعتبار سے مکاتب قائم کیے جائیں، اور کوئی مسلم گھرانہ ایسا نہ ہو جہاں زندگی گزارنے والے بچے اور بچیاں دینی تعلیم کے حلقوں سے وابستہ نہ ہوں اور جڑے ہوئے نہ ہوں۔ اگر ہم نے بچوں کو اسکول ہی کے حوالے کر دیا اور 1 گھنٹہ بھی ان کے لیے معقول اور معیاری دینی تعلیم کا بندوبست اور نظم نہ کیا تو وہ دن دور نہیں جب یہ نسل ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوگی اور اپنا فیصلہ خود کر رہی ہوگی اور ہم دور سے کف افسوس ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے نازک مواقع پر دین کی حفاظت کا نظم کیا اور جگہ جگہ مدارس و مکاتب کا جال بچھایا، تو آج دینی اور ایمانی شناخت کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور یہ مدرسے زندہ ہیں۔ آج کا دور ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش و امتحان کا دور ہے اور آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے فیصلہ کرنے کا دور ہے۔ ہمیں ہر مجلس میں یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ جہاں تک ممکن ہوگا مسلم گھرانوں میں سے ہر فرد تک دین کی تعلیم کو عام کرنے کی فکر اور کوشش کریں گے۔ صرف فیصلہ ہی نہ ہو بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کا اہتمام کیا جائے، کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے یہاں جمع ہونے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی خلیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی فکروں اور مخلصانہ دعوت کی بنا پر ہمارا اور آپ کا یہاں اجتماع حضرت الاستاذ دامت برکاتہم کی سرپرستی میں منعقد ہو سکا، اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے، اس ادارے کو بھی باری تعالی ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور حضرت الاستاذ دامت برکاتہم کو بھی اللہ صحت و عافیت کے ساتھ طویل خدمات انجام دینے کے مواقع میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔